نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ جب موقع ملا اس موضوع پہ آج کے دور میں اللہ کے نبی کی حدیث کو بے وقت کرنے کے لیے دین سے لا تعلق کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پہ دلائل دیے گئے تھے. آج بھی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو دین کا اہم جز اور حصہ ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اسی پر بات کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے اعمال اور عقائد کس طرح درست کریں. مجموع الزوائد کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث جو آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، اس کے راوی ہیں ابراہیم بن حبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابراہیم تابعی ہیں اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. بچپنا ہے، طالب علم ہے. ایک دن آ کے اپنے استاد صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیف اتوضا، کہ وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کیسے کیا جائے. ان کا یہ سوال سن کے حضرت انس بن مالک ناراض ہو گئے. بظاہر میرے اپنے علم کے مطابق اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ سوال میں کوئی عیب تو نہیں ہے، یہی پوچھا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ بتا دیں، وضو کیسے کرنا چاہیے. استاد آگے سے ناراض ہو گیا کہ تمہارا انداز غلط ہے سوال کرنے کا.
اب صحابی کیا سوچ رکھتا ہے کہ اگر اس سوال میں میں نے اس کو وضو کا طریقہ سکھلا دیا، اور صحابی رسول نے وضو بھی وہی سکھلانا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی اپنی طرف سے وضو میں کچھ نہیں کرنا تھا اضافہ، لیکن اس کے پیچھے یہ سوچ تھی ناراض ہونے کی کہ اگر میں اس سوال پہ جواب دیتا ہوں تو آج یہ بچہ ہے، کل کو یہ بڑا ہوگا، آج یہ شاگرد ہے، کل کو استاد ہوگا، کل کو اس سے یہی سوال ہوگا کیف اتوضا، وضو کیسے کریں، تو یہ کہے گا کہ یہی سوال میں نے اپنے استاد سے کیا تھا، میرے استاد نے ایسے بتایا تھا، اب میں تمہیں یہ بتا دوں۔ اس کے شاگرد آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے استاد نے ہمیں وضو کا یہ طریقہ بتایا اور میرے استاد کے استاد نے یہ طریقہ بتایا۔ وضو تو وہی بتانا ہے اس نے، لیکن یہاں بات کس کی آ جائے گی؟ استاد کی، اور وہ دین، استاد کی بات دین، صحابی کی بات بھی دین نہیں بن سکتا۔ صحابی کی سوچ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ دین لے زبان نبوت سے، یہ دین اگر صحابی تک آ کے سند ختم ہو جائے تو دین اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ کہا میرے بیٹے تمہارے سوال کرنے کا انداز بہت غلط ہے، وَلَا تُسْأَلَنِي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ، بیٹا یہ سوال کیوں نہیں کیا، مجھ سے یوں کیوں نہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وضو کرتے ہوئے کیسے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، یہ کیوں نہیں پوچھا؟ اب میں بتاؤں گا کہ وضو کیسے کیا جائے تو یہ میرا طریقہ میری طرف منسوب ہو جائے گا اور یہ دین نہیں ہوگا۔ جب تو یہ سوال کرے گا کہ اے صحابی رسول ہے میرے استاد، آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی کو وضو کرتے ہوئے کیسے دیکھا؟ اور دین ایسی چیز ہے کہ صحابی تو چھوڑے، نبی بھی اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج بات چلیے کہ میرے استاد یوں فرماتے تھے، کوئی کہتا ہے میرے دادا جی نے یہ فرمایا تھا، میرے دادا جی ہمیں یہ دعا سکھلاتے تھے، اور یہ چلتا۔ اس کے بھی اوپر ایک اور حدیث میں سنا دوں، اس حدیث کو بھی میں مکمل کرتا ہوں، طبرانی کے اندر روایت ہے، ایک اور بچے کا ذکر ہے، اس بچے کا نام ہے اذخر بن معاویہ، طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت ہے۔ وہ سفر پہ کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا ایک کافرے کے ساتھ، اور میں اپنے چچا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ایک پتھر آیا، وہ تکلیف دہ چیز آئی، کافلے والے سیر سے گزر گئے، ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز رکاوٹ اٹھائی اور سیر پہ کر دی، اور آگے بڑھے، کوئی اذیت ناک چیز آ گئی، کوئی کانٹے دار چیز آ گئی، وہ صحابی رسول نے اٹھائی اور سائڈ پہ کر دی۔ اب یہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے چاچا جان جو چیز آتی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں، باقی لوگ بھول جاتے ہیں، کہنے لگے کام تو اچھا کرتا ہے۔ اب بچہ ایکٹیو ہو گیا، بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے۔ اب اس نے آگے اس کے بعد کوئی رکاوٹ والی راستے میں چیز آئی نا تو اس بچے نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹا یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے اٹھا کے کیوں سائڈ پہ کر دی؟ اس نے کہا چچا جان آپ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، مجھے اچھا لگا، یہ رکاوٹ میں نے ہٹا دی، اب کام تو اچھا ہے، بچے نے بھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ایسا؟
جی آپ کرتے تھے اس لیے میں نے کیا. بات ہوئی آپ صحابی کو دیکھ کے بھتیجا کر رہا ہے، تابعی ہے. اب یہ جو بچہ ہے یہ تابعی ہے، صحابی کا بھتیجا ہے. اس نے صحابی کو دیکھا ہوا ہے اور تابعی ہے. صحابی رسول نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کل کو تو آج تو بچہ ہے، کل کو بچوں والا ہوگا. کل تیرے بچے آئیں گے تو آداب سکھائے گا سفر کے راستے میں گزرنے کے، اور تو کہے گا کہ یہ چیز میں ہٹا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے چاچو کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے چاچو جو ہے وہ راستے سے رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، اس لیے میں نے بھی ہٹانے شروع کر دی اور بچوں کو بھی ہدایت کرو گا کہ تم بھی ہٹایا کرو. تو بات کس کی چل جائے گی؟ چاچو کی. لوگ دلیل کس کی دیں گے؟ آنے والی نسلیں. کسی کا وہ دادا بن جائے گا، کسی کا پردادا بن جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے ابو نے ایسے کہا تھا، وہ کہے گا میرے ابو نے ایسے کہا تھا، وہ کہے گا میرے ابو نے. دین بن جائے گا، ایسے دین بن جائے گا. یہ صحابہ کی سوچ ہے کہ یہ دین اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا. فرمایا بیٹے میں نے تو اس لیے ہٹایا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ راستے سے رکاوٹ والی چیز ہٹا دے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور نیکی عام نیکی نہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے تو نیکی عام نیکی نہیں، نیکی بھی ایسی اگر وہ قبول ہو جائے تو وہ اکیلی نیکی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. ہمارے یہاں تو گٹروں میں پانی چلایا جاتا نا راستے میں، اتنی تقریر کی اللہ کے نبی نے کہ اگر وہ نیکی قبول ہو جائے تو وہ اکیلی نیکی کافی جنت میں جانے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ بندہ نیک عمل کرتے 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 جنت سے ایک بالش ایک قدم رہ جاتا ہے اور پھر ایسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جنت میں جاتا ہے. اب یہ بچے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں صحابی رسول کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو نے مجھے پوچھنا چاہیے تھا عمل کرنے سے، تو مجھے پوچھتا کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، پھر میں بتاتا، پھر تو بھی اس لیے یہ رکاوٹیں ہٹاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایسے دین نہیں بنتا، ایسے سنی سنائی بات دین نہیں بنتی. میں ایک اور بچے کی بات کر کے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں. یہ نسائی کے حوالے سے میں کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک ابو بکر ثقفی، یہ بھی صحابی ہیں. ان کا بیٹا مسلم یہ تابعی ہے. اب مسلم یہ روایت کر رہا ہے کہ میں اپنے ابو جان کے ساتھ مسجد میں جاتا تھا. یہ مسجد میں ابو جان کے ساتھ آتے ہیں تو میری والد محترم میرے ابو جان نماز کے بعد نا جب مجھے لے جانا شروع کیا تو ایک دعا پر اور دعائیں بھی پڑھتے تھے اور ایک یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب النار. اب اتنی اونچی بھی نہیں پڑھتے تھے لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں تابعی کہ میں ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اپنے ابو کے ساتھ، جب وہ پڑھتے تھے بابا جی تو میں سنتا تھا اور میں نے یاد کر لیا. اب بچے کا حافظہ تیز ہوتا سن کے یاد کر لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر جاتے ہیں، عقل نہیں ہوتی لیکن حافظہ تیز ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم سائے کا علامہ آئے نا تو والد صاحب یہ کہتے ہیں نا بزرگ بے عقل ہے، صحیح عقل نہیں ہے اس کے اندر، حافظہ ہے، قرآن پورا حفظ کر دے گا لیکن عقل کی بات کم ہی کرے گا. اور جب 50 سال 70 سال کا بابا ہو جائے حافظہ نہیں رہتا، بات نام بھی بھول جاتے ہیں گھر والوں کے، لیکن عقل پختہ ہوتی ہے، خاندان کے فیصلے اچھے کرتے ہیں، بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے کو فیصلے نہیں کر سکتے. اب اس بچے نے یاد کر لی، اگلے دن پھر آئے نماز پڑھنے کے لیے سلام پھیرا، باپ بیٹے نے نماز پڑھی، صحابی اور تابعی نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بیٹے نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب النار. حضرت ابو بکر نے کہا بیٹے یہ تو نے کہاں سے لیا ہے، یہ دعا کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا بابا جی آپ پڑھتے ہیں،
میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، میں نے یاد کر لیے، میں نے تو آپ سے لیے۔ دعا بڑی پیاری ہے، میں نے تو یہ دعا آپ سے لی۔ اب صحابی نے کیا کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، میں تو اس لیے پڑھتا ہوں، تو کس لیے پڑھتا ہے؟ لیکن میں نے آپ سے سنا، اس لیے پڑھتا ہوں۔ اب اس صحابی کے بھی یہی سوچ ہے، تیسرا صحابی کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے دو صحابی کے میں ذکر کر چکا ہوں کہ آج یہ میرا بچہ ہے، کل اس کے ساتھ اس کے بچے آئیں گے، یہ دعا پڑھے گا، یہی دعا میں فرق نہیں ہے، یہ یہی دعا پڑھے گا، اس کا بیٹا پڑھے گا، اور وہ اپنے بیٹوں سے یہ بتائے گا کہ میرے ابو جی سے میں نے یہ سنی ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ دین کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی کی تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، دین کیسے بنے گا؟ فرمایا بیٹے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس لیے پڑھتا ہوں، تو نے بھی آگے تعلیم یہی دینی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس لیے پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ ابو پڑھتے تھے۔ آج ہمارے بھائیوں کا کیا موقف ہے؟ مالکی رفع دین کرتے ہیں، حنبلی رفع دین کرتے ہیں، شافعی رفع دین کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمارا امام کرتا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا امام کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابی خود کرتے ہیں، 3 مثالیں میں دے چکا ہوں، ابھی بات میری وہ پہلی حدیثوں میں بات کی، اس لیے کرتے ہیں کہ امام کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو وہ دین پہ عمل کر رہا ہے، عمل وہ بھی عمل کر رہا ہے، وہ بھی عمل کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے سنت سمجھ کے، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے، ایک کر رہا ہے اپنے ابو جی سے سن کے، اپنے امام سے سن کے، اپنے مولوی سے سن کے، وہ تو دین نہیں بن سکتا، دین نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اب وہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم تابعی کو کیا بتا رہے ہیں کہ تو نے سوال غلط کیا، تو مجھ سے پوچھتا کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، یہ فرمایا اب سن، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، یتوضأ ثلاث 3 بار ہر اعضاء کو دھوتے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا امرنی ربی، صحابہ کو وضو کر کے دکھایا، 3 بار آزاد ہوئے، اس کے بعد صحابی کہتے ہیں انس بن مالک کیا فرمایا، بہذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے ایسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ نبی بھی اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا، دین میں ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں کرتا۔ ایک اور دلیل صحیح بخاری سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اور سفر میں تھا، نماز کا ٹائم آ گیا، سردیاں تھیں، آپ نے موزے پہنے ہوئے، جب وضو فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا ارادہ کیا تو صحابی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جھکا آپ کے سامنے کہ آپ کے پیروں سے، آپ کے پیر مبارک سے موزے اتار دو، موزے اتار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہما، نہ اتار، رہنے دے۔ پھر آپ نے ان کے اوپر مسح کیا، صحابی کہتے ہیں آپ نے موضوع پہ مسح کیا، اور پھر فرمایا
امرنی ربی بہذا، میرے رب نے اب یہاں اس طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے، آج میرے رب نے مجھے اس طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی دین وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ جس طرح مخلوق پیدا کی کوئی شریک نہیں ہے نا مخلوق کو پیدا کرنے میں، اسی طرح دین کے بنانے میں، دین کے احکام نافذ کرنے میں اور بھیجنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی نبی بھی شامل نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ حاقہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر اے نبی آپ نے بھی کوئی بات دین میں اپنی طرف سے شامل کر دی، کوئی بات اپنی طرف سے وقت کے نبی نے دین میں شامل کر دی، آخری نبی خاتم النبیین سے خاتم اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی خدا نہ خواستہ کوئی چیز اپنی طرف سے دین میں شامل کر دی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے نبی کا گلا کاٹ دوں گا۔ سورہ حاقہ پڑھ کے دیکھیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا وَلَوْ تَقَوَّلَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اس کائنات میں آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا، ہم آپ کی شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کاٹ شاہ رگ کٹ گئی تو کیا بچے گا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کوئی ایک بات بھی، چند الفاظ بھی اپنی طرف سے شامل کرتے تو اللہ روکتے ہیں اپنی بات سے؟ اللہ اپنے نبی کا گلا کاٹتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا نا، اپنے نبی کا گلا نہیں کاٹا، اللہ نے ایسے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے اور سچے رسول ہیں کہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے شامل کیا، ایک لفظ بھی شامل جو اللہ نے حکم بھیجا وہی۔ امرنی ربی بہذا، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا۔ وضو وہ کریں جو اللہ بھیجے، مسح وہ کریں، وضو بھی تب کریں جب اللہ کہے کہ مسح کر۔ یہ دین ہے۔ دادے نانے کی، امام کی، مولوی کی، مفتی کی، صحابی کی، تابعی کی، ولی کی بات دین نہیں ہے۔ اور اگر دین میں ذرہ برابر ایک نقطہ ایک قوم نے شامل کیا، اپنی طرف سے ایک نقطہ لگایا، کیا لگایا؟ صرف ایک قرآن ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ ان ظالموں نے اللہ کی بات کو بدل ڈالا۔ کتنا بدلا کہ اس لفظ میں نقطہ نہیں تھا، انہوں نے نقطہ لگایا۔ نقطہ نہیں تھا، وہ لفظ میں بتا دیتا ہوں، کچھ بھائیوں کو تو پتا ہوگا۔ اللہ نے کہا تھا کہ کہو حداتن، کیا کہو؟ حداتن، انہوں نے ایک نقطہ لگا لیا ہے کہ بعد ہنتاتن کہہ دیا، بس اتنا ہی فرق کیا، اس سے اوپر اضافہ نہیں کیا، ایک نقطے کا اضافہ۔ ہنتاتن کا، حداتن کو اللہ نے کہا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ایک نقطہ کوئی قوم لگائے اللہ کے احکامات میں تو اللہ ان کو ظالم کہے، اور جو پورے طریقے کو بدل دے، نماز میں تبدیلی، روزے میں تبدیلی، اذان میں تبدیلی، تکبیر میں تبدیلی، مرنے جینے کی طریقے میں تبدیلی، شادی بیاہ تبدیلی، بچا اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ اپنے نبی پہ کیسے دین اتارتا ہے، اور نبی بغیر اللہ کے احکامات کے بولتا نہیں ہے۔ ایک یہودی آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے، اور اس نے آ کے کہا کہ میں یہودی عالم ہوں،
مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اکیلا آیا ہوں، قوم کو بتا کے نہیں آتا، لیکن کچھ سوالات ہیں، کچھ سوال پوچھوں گا، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے، ورنہ نہیں دے سکیں، ورنہ آپ سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھے، اس نے سوالات پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سارے صحیح جواب، آپ نے سارے جواب صحیح دیے، اور میں مسلمان ہوتا، مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام ہے عبداللہ بن سلام، فرمایا عبداللہ تیرے سوال کرنے سے پہلے، آنے سے پہلے مجھے ان میں سے ایک سوال کا بھی نہیں پتا تھا، ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا۔ تو سوال کرتا گیا، جبرائیل آ گیا، مجھے اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی بتاتا رہا، میں سوالوں کا جواب دیتا۔ یہ دین ہے۔ مجھے ایک سوال کا بھی نہیں پتا تھا، تو نے سوال کیا، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ جبرائیل آ گیا، تو سوال کرتا رہا، جبرائیل اللہ کا حکم مجھے بتاتا رہا، میں تجھے بتا۔ ایسا سچا دین، اور ساتھ بغیر آمیزش کے خالص اللہ کے رسول پہنچا گئے ہیں۔ آج قوم نے اس دین کو تبدیل کر دیا، کس لیے؟ کسی کی محبت میں آ کے، کسی کے دعوت میں آ کے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی سے محبت ہے نا تو اس کی جھوٹی بھی سچی ہے، اس کی بات کے ہم دلیل نہیں مانگتے کہ میں نے، مجھے کیونکہ اس سے محبت ہے، بزرگ ہے، فلاں ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، دلیل نہیں مانگتے۔ اور اگر عداوت ہو تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، حدیثیں سنا رہا ہو، نہیں مانتے۔ یہ عداوت کی بات ہے نا، نفرت کی بات ہے۔ اور محبت ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹوٹل بدعات بک رہا ہے، وہ کہتا نہیں دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ دلیل چاہیے۔ یعقوب پیغمبر کے پاس اس کے بیٹے آئے، نبی زادے ہیں، نبی زادے، پیر کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کے بیٹے، بزرگ کے بیٹے نہیں ہیں، ولی کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کے بیٹے۔ کرتا آ کے دیا کہ ابو جی یہ کرتا ہے، اور بھائی یوسف کو بیٹھ گیا، اکلا سے بیٹھیا۔ اب نبی زادے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، چپ کر کے وہ قمیض رکھ کے، جس طرح بھائی رو رہے تھے باپ بھی رونا شروع کر دیتا۔ جیسے ہماری تھوڑی یہ ہے نا، کوئی آگے کہے نہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ جی ابو جی یوسف کو بیڑیا کھا گیا، یہ قمیض ہے، یہ خون لگا ہوا، رو رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور قمیض بھی دے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ اب یہ آیا ہے یہودی عالم، اس نے دلیل مانگی ہے، سوال کیے، آنکھیں بند کر کے مسلمان۔ یہاں کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی ہے، باپ یعقوب نبی ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ دلیل پہ قائل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، دلیل کو کھول کے دیکھتا ہے۔ اب وہ قمیض دلیل کے طور پہ لے کے آئی، یقین نہیں ہوتا، یہ قمیض دیکھ رہے، اب اس قمیض کو کھولنا ہے، بات کھل گئی، قمیض کو کھولا، بات کھل گئی، قمیض تو نہیں پھٹی ہوئی۔ بھیڑیا اتنا سیانا کہاں تھا کہ قمیض کو نہیں پھاڑا اور گوشت کھا کے کھا۔ اگر عقل میں یہ بات آئے کہ کھیلنا تھا، قمیض اتار کے سائڈ پہ رکھ دی اور کھیل رہا تھا، تب بھیڑیا کھا گیا، تو خون کیسے گرایا اس کو؟ تو دونوں طرف سے پوری نہیں ہوتی۔ اگر قمیض بچے نے پہلے اتار دی تھی اور بھیڑیا کھا گیا تو اس میں خون کیسے گرا؟ اور اگر پہنی ہوئی تھی تو سارا بھیڑیا کھا گیا، پوری قمیض سلامت ہے۔ قمیض کھولی ہے تو بات کھل گئی ہے۔ اور اس میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ قرآن اور حدیث کو کھول کے تو دیکھیں، اس کو سروں پہ رکھتے ہیں، اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں، غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں رکھا ہوا ہے،
گھر میں اونچی جگہ رکھا ہوا موجود ہے، قمیض موجود ہے، کھولو تو صحیح. کتنا کھولتے ہیں؟ صبح 2 آیتیں پڑھی بغیر سمجھے، چومو اس کو، رکھ دیا کہ قرآن کا ادا کرتے نہیں. کھولو اس کو، پڑھو سمجھ کے کہ مولوی ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی وحی کیا کہتی ہے. کھولو حدیث کو، جو اللہ کی وحی ہے حدیث بھی. یہی تو مسئلہ ہے کہ حدیث کو یہ نہیں مانتے. نہیں، حدیث تو اس وقت میں تھی، اب جو عقل میں آتا ہے یہ آدھا دین سے زیادہ دن کٹ جاتا ہے، 2 تہائی دن. اور قرآن کی بھی اپنی مرضی سے تعبیر، وہ بھی گیا. قرآن اللہ کی وحی ہے اور کلام بھی اللہ کا ہے. حدیث اللہ کی وحی ہے. نبی تو اپنی طرف سے مسح بھی نہیں کرتا، اللہ حکم بھیجتا کہ اب تم مسح کر، وہ مسح کرتے ہیں. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے. اور بتانے کے الفاظ نبی کے، حکم اللہ کا ہے، کلام نبی کا ہے. یہ حدیث ہے، حکم اللہ کا ہے، کلام بھی اللہ کا ہی. قرآن ہے دونوں اللہ کی طرف سے. ہم اسی بات کا شکار ہیں جس کے یہودی تھے. عبداللہ بن سلام مسلمان ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو قوم ہے نا اس کے اندر ایک بہت بڑا ہے، جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی ہر چیز جھوٹی کو مانتے ہیں، اس کی ہر بار عیب پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور جب کسی سے عداوت رکھتے ہیں نا اس کی حق کو بھی تسلیم نہیں کرتے. آپ بلا کے یہودیوں کو میرے بارے میں سوال کریں، مجھے سائڈ پہ بٹھا دیں اور سوال کریں. آپ نے پیغام بھیجا، یہودیوں کے سرکردہ لوگ آ گئے، بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر کوئی عبداللہ بن سلام ہے؟ ہے وہ خیرنا، وہ تو ہمارے اندر سب سے اچھا آدمی ہے. وابن خیرنا، وہ سب سے اچھے کا بیٹا ہے. وہ عالمنا وابن عالمنا، بہت بڑا عالم ہے، ہماری بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے. تعریفی شروع. وہ سب سے بڑا فقیہ ہے، ہمارا بہت بڑے فقیہ کا بیٹا ہے. یہودی تعریف کر رہے ہیں عبداللہ بن سلام کہ ہمیں سب سے بہتر اچھا انسان عبداللہ بن سلام، ہمیں سب سے زیادہ علم والا عبداللہ بن سلام، اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا، اور سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ فقاہت، ذہین، دین کو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہمیں عبداللہ بن سلام ہے، اور اس کا باپ تھا پہلے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، سامنے بٹھایا. یہ باتیں سن لی انہوں نے بھی سن لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے، عبداللہ بن سلام کو جب بلایا اس نے کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں مسلمان ہو گیا ہے. تو نے کہا وہ شرنا وابن شر، سب سے خبیث آدمی یہ ہے ہمارے اندر، اور اس کا باپ بھی ایسے خبیث. وقت نہیں گزرا، محفل نہیں بدلی، چلو بندہ یہاں تعریف کر دے اور گھر جا کے اس کی برائی کر دے. حاجی صاحب کے سامنے تعریف کر دی اور پھر جناب خان صاحب کے پاس جا کے برائی کر دی. چلو یہ ہو سکتا ہے، وہی مجلس ہے، وہی بیٹھے ہیں. چند لمحے پہلے کیا کہہ رہے ہیں ہوا خیرنا، اب کہہ رہے ہیں وہ شرنا، بہت برا آدمی ہے. اس کا باپ بھی ایسے ہی. ہمارا یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے. کوئی عالم ہے، اس کو عالم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ میں نے قرآن و حدیث کو اپنا لیا. انہوں نے کہا تھا بک گیا تھا، یہ ایسا مذہب چینج کر لیا، دین بیچ دیا اس نے. کسی کی محبت میں آ کے اس کی اپنی باتوں کو بھی دین سمجھتے ہیں، اور جب عداوت میں آتے ہیں تو قرآن سنانے والے کو جھوٹا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جس طرح 2 جوتے ایک ہی رنگ کے، ایک ہی سائز کے، ایک ہی نمبر کے ہوتے ہیں، اسی طرح میری قوم بھی، میری امت بھی یہودیوں کی پیروی کرے گی. بالکل سیم 2 جوتوں کا سائز، ایک بندے کے 2 جوتے ہوتے ہیں، ایک ہی سائز، ایک جیسے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں. ایسے آج سمجھ گئی ہے.
صحابہ اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے تھے کہ میری حوالے سے بھی بات کرو گے تو دین نہیں، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تب دین بنے گا۔ اور اگر مسئلہ معلوم نہیں تو کہتے مجھے نہیں پتا۔ میں آخری بات کروں، ٹائم ہو گیا ہے، آپ پھر اعتراض کرتے ہیں لمبا ہو گیا ٹائم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افریقہ سے ایک قافلہ آیا، 40 سوال لے کے لائے اور آ کے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں 40 مسائل پہ اختلاف ہے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے، طے یہ ہوا ہے کہ جو امام مالک ان مسائل کا حل بتائیں گے نا، سارے مانیں، ہم آپ کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ایک وقت آئے گا لوگ اونٹنیوں پہ چڑھ کے، سواریوں پہ چڑھ کے سب سے بڑا عالم تلاش کریں گے، اور اس وقت سب سے بڑا دین جاننے والا عالم میری مسجد کا امام ہوگا۔ اور محدثین کہتے ہیں اگر یہ حدیث امام مالک میں فٹ نہیں آتی نا تو پھر ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے، کتنے بڑے عالم۔ آج کا مولوی اپنی انا سمجھتا ہے، جھوٹ بولنا، حدیث معلوم نہیں، قرآن کی آیت نہیں آتی ہے، مسئلہ اسے بتانا ہے۔ وہ آئی ہیں، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے جواب دینے سے تمہارا اتفاق ہو جائے گا، مجھے علم ہوا میں بتاؤں گا قرآن و حدیث کے مطابق، سوال کرو۔ اب ان میں سے ایک کھڑا ہوا سوال پڑھ رہا ہے، اس نے 36 کے 36 سوال پڑھے، ان میں سے 4 کا جواب امام مالک نے دیا، اور 40 کے 40 پڑھے، 4 کا جواب دیا، اور 36 کا کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ ان میں سے ایک بڑے نے کہا کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، آپ کی اتنی مشہوری ہے، اتنا اعتقاد کرتے ہیں لوگ، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، ہم جا کے کہیں گے کہ امام مالک کے ان سوالوں کا جواب نہیں آتا تو کیا بنے گا، آپ کی عزت کہاں جائے گی، آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ فرمایا لوگوں کو کہہ دینا امام مالک کو کچھ بھی نہیں آتا، جاؤ بتا دو کہ امام مالک کو کچھ بھی نہیں آتا، میں اپنی طرف سے مسئلے بتا دوں۔ یہ سوچ بناؤ، یہ منہج بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ، نئی دلیل قرآن کی، نئی دلیل حدیث کی نہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا۔ بڑی مشہور بات، وہ عورت آئی جس کے خاوند نے زہار کیا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو پتہ ہے، بڑی مشہور بات ہے۔ 28واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یہ آیت اتری، اس کے بارے میں اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، جوانی تو ہسبینڈ کو دی ہے، اس کے پاس گزاری ہے، آج اس نے مجھے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے، اور جہالت میں، جہالت کے دور میں طلاق ہو جاتی تھی، آج اس نے کہا کہ تیری پیٹھ میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں، تو مجھے تو طلاق ہو گئی، میں تجھے پاس نہیں رہ سکتی، میں پا جاؤں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بچے نہیں ہیں، آپ کے پاس آ گئی ہوں، کوئی حل نکال لیں، جو آسانی نکال دے، ہم دوبارہ اکٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حل کا نہیں پتا، مجھے اس کی حل کا، جب اللہ کو بتائے گا تو اللہ، اب وہ رک کے چلی جاتی ہے تو اللہ تحاورات مانا کہتا ہے کہ مجادلہ کر، جھگڑا کیا اس عورت نے، نہیں کوئی حل نکال لے، آپ نبی ہے، میں کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں مسئلہ، نہیں اٹھتی، بار بار کہہ رہی ہے نہیں کوئی حل نکال، اللہ کے نبی کوئی حل نکالے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی محرم رشتہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس کے گھر جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، مجھے اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ اٹھ کے عورت، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو کراس کیا، کمرے سے اٹھ کے چوکھٹ کو کراس کیا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے قرآن بھیج دیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اس کا جھگڑا سن لیا جو اپنے خاوند کی شکایتیں کر رہی تھی، اللہ نے حل نکال دیا، قرآن اتر گیا، آپ نے بلا بھی آ جائے تیرا مسئلہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا امام ہوں، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے مسئلہ۔ اور ایک اور بات مجھے ضرور یاد آ رہی ہے، وقت نہیں اجازت دیتا،
انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ منہج بنانے کی توفیق دے کہ ہم دلیل لیں اللہ کے نبی کی حدیث سے، قرآن سے ہو یا اللہ کے نبی کے فرمان سے ہو. یہ دین ہے، یہ عقیدہ بنائے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی دین نہیں ہے اس کے علاوہ. پھر کہتے نہیں پتا جو کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، میں بتا ہی دیتا ہوں، بعد میں موقع ملے نہ ملے. ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں لے کے آئی تھی. احد کے بعد اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 میری بیٹی ہیں، میرا خامد شہید ہو گیا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا احد میں آپ کے ساتھ. یہ 2 بیٹیاں. جب شہادت کی خبر آئی ہے نا مدینے میں، ان کے چچا نے ہمیں گھر سے نکال دیا، مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، باغ پہ قبضہ کر لیا ہے، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. بیٹا نہیں ہے. عرب میں بیٹے کے علاوہ جائیداد دیتے نہیں تھے، بھائی کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کو دیتے نہیں تھے، آج بھی نہیں دیتے. بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو خام خواہ مال ہے، ان کا یہاں کیا حصہ ہے. اللہ کے نبی یہ 2 بیٹیاں میرے ذمے ہیں، میں عورت ہوں. اسلام نے ان کے باپ کی جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا. ان کے باپ کے بھائی نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں نکال دیا، ہم کہاں جائیں؟ سوال نہیں بننا، تکلیف دے عمل نہیں ہے. ایک باپ مر گیا، ایک گھر گیا، خامد شہید ہو گیا، گھر دیور نے چھین لیا، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ اپنے پرنتے دیکھیں، کوئی بندہ مر جائے اس کے بچوں کو، اس کا بھائی بعد میں مکان پہ قبضہ، جائیداد پہ قبضہ. اور پھر رحمت للعالمین نبی کے پاس آ جائے تو کیا بنے اس نبی کے دل کے اوپر، کیا بیتے کہ ساتھی میرا شہید میرے ساتھ جان دے دی اس نے جا کے، اور آج اس کے بچے سڑک پہ آ گئے ہیں. آپ اس کو فرما دیتے نہیں بھائی آدھا گھر لے لے آدھا دے دے، وہی مسلمان تھا نہ مانتا. آپ نے فرمایا بی بی چلی جائے جس طرح بھی ہے گزارا کر، ابھی اللہ نے وراثت کی آتے نہیں اتاری، مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں دین ایسے ہے، اٹکل بچوں نہیں ہے، بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے کہ گھر سے نکال دیا، باپ شہید ہو گیا اور نبی کے پاس ہے، اللہ نے بھی کوئی حکم نہیں بھیجا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے بھی وقت گزرتا ہے اللہ حکم بھیجے گا تو بتا. ایسا خارج دین دیا ہمیں، ایسے پجایا پیغمبر نے سچا دین. ورنہ یہ کریٹیکل مسئلہ تھا، کوئی پوری حکومت جاری کر دیتے، حکم جاری کر دیتے، تو عارضی کر دیتے کہ آپ ایسے کر لو، اللہ پھر بھیجے گا تو پھر ایسے کر لو. اور وہ اسلام کے ماننے والے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے، بندہ ساڈا مروا دیتا ہے، کوئی حل بھی نہیں نکالتے. صبر کر کے بیوی اٹھ گئی ہے، بچیوں کی انگلیاں پکڑ کے صبر کر کے اٹھ گئی ہے. ابھی گھر نہیں پہنچی، گھر تو تھا ہی نہیں، اس دروازے کے باہر جا کے بیٹھنا تھا، ابھی پہنچی نہیں ہے. پیغام بھیج دیا بلا کے لے کے آؤ، ان کے چچا کو بھی بلا کے لے کے آؤ. اللہ نے پورا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پورا رکوع اتار دیا کہ 2/3 بچیوں کا. چچے کو کہا کہ 2/3 تقسیم کر دے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو اللہ نے حکمت رکھی وہ کیا کہ جب وہ آئی تھی تو اپنی طرف سے مسئلہ یہ منہج بنائے، یہ عقیدہ بنائے، اپنی طرف سے نہیں، ایک نقطہ بھی برداشت نہیں. اگر لگاؤ گے تو پھر اللہ معاف کرے. نبی کو کہتا ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، چند باتیں، بعض باتیں اگر شامل کر لیں تو ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے. ایسا نبی، ایسی تکلیفیں اٹھانے والا، ایسی فقر کی زندگی گزارنے والا، 3 مہینے 14 نہیں جلتا ہے.
ان کو بھی اللہ اتنی سختی سے حکم کریں کہ اپنی طرف سے نہیں، کیوں کہ میری یہ مخلوق ہے، حکم میرا چلنا ہے، مالک میں ہوں، حکم میرا چلنا ہے، قانون میرا چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ من سمجھنے کی توفیق دے۔